اگر صاحب آپ جانتے ہیں گندم کا ایک مسئلہ ایک شروع ہوا ہے، اسی سے میں آغاز کرتا ہوں. اور کل تک تو ایشو یہ تھا گندم کے معاملے پر کہ سرپلس گندم ہونے کے باوجود گندم منگوا کیسے لی گئی، لیکن آج کا ایشو یہ ہے کہ گندم میں تو کیڑے پڑے ہوئے تھے. تو کاکڑ صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ جو گندم آپ منگوا بیٹھے ہیں اس میں تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے گندم نہیں منگوائی، ہم سے مراد حکومت نے. اگر پرائیویٹ سیکٹر نے گندم ایسی منگائی ہے جو فالٹی ہے یا کیڑا ہے، کیا یہاں پر اس کو چیک کرنے کے لیے حکومتیں جو ہیں وہ فنکشن کر رہی ہیں، ضلعی، صوبائی، پھر وفاقی؟ اگر کوئی فالٹی گندم یا کوئی اور ایسی چیز جو ناقص ہو صحت کے حوالے سے وہ اس ملک میں ایک کو امپورٹ ہو جاتی ہے، اس پہ چیک یا قانون موجود ہے؟ یا ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یار کہیں پہ کوئی فالٹی گندم ہے تو یہ ذرا پلیز منگا دو تاکہ ہم پاکستانیوں کو کھلا سکیں؟ اور ابھی تک یہ اسٹیبلش کس نے؟ مجھے نہیں پتا، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جی فالٹ. لوگوں نے وہ گندم، یہ جو 60 کمپنیاں ہیں نا، ان کا ڈیٹا موجود ہے کہ کون سی کمپنی نے منگائی، کس کو بیچی، کس فلاور مل میں گئی، کس فلاور مل نے ڈائریکٹ منگوائی، پھر انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور پہ بیچا، عام دکانوں پہ بیچا. یہ سویپنگ انداز میں نا باوسوق ذرائع سے خبریں چھوڑ دینا کہ جی کیڑے زدہ گندم آ گئی ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو پھر قابل تحقیق ہے. یہاں پہ دو چیزوں سے مقابلہ ہے، ایک جوہل، دوسرا جھوٹ، اور ان دونوں سے مقابلہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہے بڑا چیلنجنگ اور سخت مقابلہ. لیکن کاکڑ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں تو اس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ جو فوڈ سیکورٹی کا منسٹر ہے رانا تنویر صاحب، انہوں نے اس کا نوٹس لے کر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خراب گندم منگوانے کے، کیڑا پڑے گندم منگوانے کے ذمہ داروں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے نا. وہ تو حکومت نے نہیں منگوائی ہے، جس نے پرائیویٹ سیکٹر میں منگائی ہوگی اس کی سزا اگر 1 سال ہے یا پھانسی ہے تو اس کو مل جائے گی. تو میں اس کا کیوں جواب دوں؟ تو کاکڑ صاحب آپ اس کا ذمہ دار سمجھتے کس کو ہیں؟ کچھ لوگ اس کو کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں اس ملک میں مثال کے طور پہ ڈبل روٹی منگاتا ہوں اور اس کو فنگس لگ جاتا ہے اور میں دکان میں بیچ رہا ہوں، حکومت کو میں نے ٹیکس دے دیا. اب مجھے پتا ہے کہ یہ فنگس زدہ ڈبل روٹی ہے اور میں بیچ رہا ہوں، یہ کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے ایز اے پرائیویٹ ٹریڈر. تو وہ اس کا سامنا کر لے گا. اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ابھی تو یہ ایک آرکسٹریٹڈ کمپین نظر آ رہی ہے. کس کے خلاف؟ یہ آرکسٹریٹڈ کمپین نظر آ رہی ہے. پہلے امپورٹ، پھر ایڈیشنل امپورٹ، پھر سرپلس امپورٹ، پھر فالٹی امپورٹ. جو اصل ایشو کے ارد گرد گفتگو ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی اس کو ڈائیورٹ کر کے کوئی اور ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کے خیال میں ٹارگٹ آپ ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے میں بظاہر ہوں، ٹارگٹ کچھ اور ہو. اور کیمپین کس کے خلاف؟ دونوں پاسبلٹیز ہیں. دیکھیں، بظاہر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خلاف ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو انڈر اسالٹ لایا جا رہا ہے. آج سے 1 ماہ 1.5 ماہ قبل IMF آپ کے متعلق کہتی ہے کہ بہت اچھا پرفارم ہوا ہے، ورلڈ بینک آپ کی اپریسیشن کر رہی ہے، جنرل پرسپشن آپ کے متعلق بہت بہتر ہے. پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ آل آف اے سڈن ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ 200 ارب 600 ارب. میں کوئی پابلو اسکوبار ہوں جس نے کوکین کولمبیا سے امپورٹ کروائی ہے جس کے 85 ارب روپے کے کمیشن آئے. کوئی کامن سینس ہوتی ہے. گندم پہ اتنا پروفٹ مارجن ہے کہ اس میں 85 ارب روپے کسی کو کک بیک ملیں گے. مطلب یہ پاکستان کے عوام اتنے بیوقوف ہے، کوئی نہیں سوچ رہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. چلیے آن لائٹر نوٹ، خراب گندم میں تو ویسے اتنا کا مارجن ہو بھی سکتا ہے جتنا یہ کہا جا رہا ہے 85 ارب. اسد میں پھر مؤدبانہ گزار. دیکھیں، میں یہاں پہ الزام کاؤنٹر الزام میں نہیں جاتا ہوں. آپ ریکارڈ چیک کر لیں، یہاں پہ جو سرکار کی گندم منگائی گئی ہے 75 ارب روپے کی گلی سڑی، جس کی آفیشیل انکوائری ہو رہی ہے. ذرا پتہ کرائیں کہ اس ملک میں اسی ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا ہوتا آ رہا ہے.
ہم نے ان کو دوبارہ، ہاں اگر یہ فالٹی گندم ہم نے حکومت کے پیسے سے، سرکار کے خزانے سے منگائی ہوتی اور اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے تو ظاہر ہمارا قصور تھا. پرائیویٹ سیکٹر نے ناقص منگائی، اچھی منگائی، پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ رہے تھے، اندھے تھے جو خرید رہے تھے ان کے سے. لیکن کاکڑ صاحب اس حد تک کیا آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ آپ ایک منٹ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں نا. آپ اس پورے بحث میں اگر فالٹی گندم آئی ہے تو اس نے آگے بیچی ہے، وہ خریدنے والا بھی اندھا ہے، پھر کسی نے کنزیوم کی ہے وہ بھی اندھا ہے، اور حساب مجھ سے لیا جائے گا. کیوں ہو رہا تھا یہ؟ آخر کس چین میں کسی نے روکنا تھا نا اس کو. کوئی ضلع کی حکومت ہوگی، کوئی صوبے کی حکومت ہوگی، مانیٹرنگ کسی نے رکھی ہو. یہاں پہ ناقص دوائیاں بیچی جا رہی ہیں، یہاں پہ ناقص خوراک بیچی جا رہی ہے، یہاں پہ تو بہت ساری ناقص چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے تو اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس مخصوص کیس میں جی کیا اس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے آرکسٹریٹ کیا جائے؟ اچھا، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس حد تک کہ گندم کے سرپلس ہونے کے باوجود گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دینا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے نگران حکومت سے؟ اسد اس میں فیکٹس پہلے اسٹیبلش ہو لینے دیں تاکہ سننے والوں کو آسانی ہو سمجھنے میں. ایک تو اس ملک میں امپورٹ کی اجازت ایک ایس آر او کے ذریعے ہوتی ہے جس کو امپورٹ بل آرڈر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ قانون ڈیفائن کرتا ہے کہ کسی بھی مخصوص شے میں، جنس میں، اجناس میں کتنی ریگولیٹری ڈیوٹی لگنی ہے، کتنا اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگنا ہے، کتنے حقی باندھا ٹیکس لگنے ہیں یا نہیں لگنے ہیں. ہمارے ہاں جو امپورٹ پرائیویٹ سیکٹر کو جس ایس آر او کے تحت اجازت ہے وہ محترم عمران خان صاحب کی حکومت میں 2019 سے نافذ العمل ہے. اور آج جب میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، میری معلومات کے مطابق اب تک نافذ العمل ہے. یہ ہم نے نہیں انٹروڈیوس کیا ہے. یہ جو میں بار بار وضاحتیں دے رہا ہوں کہ ہم نے اجازت نہیں دی، ہم نے اس کو کوئی ایک طرف لے جا رہا ہے، کوئی دوسری طرف لے جا رہا ہے. بھائی یہ ایک قانون ایس آر او 29 اور بالکل درست ہوا تھا کیونکہ کووڈ تھا، اس وقت آپ کی گلوبل سپلائی چینز ڈسٹرب ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کے فلڈز آئے ہیں، ایسی سچویشن جہاں پہ شارٹیج آپ کو ویٹ کنسسٹنٹلی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ نے امپورٹ ریجیم کو لبرلائز کر دیا اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کیا ہے امپورٹ کرنے میں. تو ہم نے کون سی اضافی اجازت ان کو دی ہے جس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں کک بیک دی؟ وہ تو ان کو آلریڈی تھی. تو کیا پی ٹی آئی عمران خان صاحب خدا نخواستہ اس میں شریک ہولڈر ہے اس 85 ارب روپے میں. لیکن دیکھیے جب آپ کی حکومت آنے سے پہلے، لیکن کیا آپ ڈٹرمن کر دیں نا، آپ ڈٹرمن کر دیں کہ اگر ہم نے امپورٹ کی اجازت دی ہے اس کے نتیجے میں تو آدھا پاکستان ہمیں چور سمجھ رہا ہے، تو وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہے، تو کیا وہ بھی اس چوری میں شریک ہے؟